اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس عزاداران امام، آج کی مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو، اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک۔ کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک ایسا سیکریٹ ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب جانا ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر وقت تم تیار رہو، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ یو ہیو ٹو آنسر، اللہ کو آنسر کرنا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ مجلس ایک ایسی مومنہ کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ عمرے پہ بھی تھی، زیارات پہ بھی تھی۔ جو ایک مومنہ کی جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ کوالٹیز اس خاتون میں تھی۔ ایسی کوالٹیز ضبط ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان، میرا مولا کہتا ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان کھلی تو پتہ چلا کہ امام علی کا شیعہ ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ پہچان ہے، ہر انسان کو چاہیے۔ یہ میسیج ہے کہ انسان جتنا سافٹ سپوکن رہے گا، جتنا اچھی بات کرے گا، اس سے اخلاق سامنے آتے ہیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا، مولا علی کی ولایت کی طرف کھینچ سکتا۔ اس لیے کہ اگر آپ کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں کسی سے تو آپ سامنے والے کے کو یہ احساس ہو، یہ فیل ہو کہ یہ صحیح معنی میں یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ اور مولا کے چاہنے والوں کے لیے آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری سافٹ۔ جتنا سافٹ رہیں گے اتنا پروپیگیشن کر سکتے ہیں آپ امام علی کی ٹیچنگ سے، اتنا امام علی کی باتوں کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے۔ اور دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو وہ اسی انداز سے اگر وہ رہتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اور موت ایک ایسی ریالٹی نہیں کر سکتے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی۔ اس مرحومہ کی موت خود بتا رہی کہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ، ایون ان کی فیملی ممبرس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر وہی بات کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ ان کی موت رمضان میں ہوئی۔ رمضان بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کے رمضان میں ہو بھی شب جمعے کے دن اگر تدفین ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، فشار قبر سے انسان بچ جاتا۔ تو اس کے لیے تیاری آج میری مجلس کی ٹاپک ہے ایصال ثواب۔ یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ساری جو عمل کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے کہ وہ رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھتا۔ وہ یہی کہتا کہ ٹھیک ہے تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا، لیکن میں تمہاری رحمت کے لیے دروازے کھلا رکھوں گا کہ اب جو تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گا، جو تمہارے لیے گفٹ کرے گا، اس سے تمہارے درجات کو اللہ بلند کرتا جاتا، اور اتنا بلند کرتا، اتنا بلند کرتا کہ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے مرنے والے کو جو ہے ایصال ثواب کرتے رہو۔ رشتہ ہمارا نہیں ٹوٹتا، اور جو مرنے والے کا اور ہمارا رشتہ ہوتا وہ رشتہ بالکل ویسے ہی رہتا۔ ایون جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو میت ہے، یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھ۔ کیسے مضبوط رکھ؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے سے۔ تو جو آپ خیر کریں گے، ایون اگر آپ گلاس آف واٹر کسی کو پانی پلا رہے، میں اولاد کو بول رہا ہوں ان کی کہ اگر گلاس آف واٹر بھی آپ دے رہے کسی کو تو وہ آپ نیت کرو کہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دو، اس کا ثواب میرے باپ کو دے دو، اس کا میرے بھائی کو، اس کا میرے مرحومین کو۔ یہ بہترین عمل ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب اگر نہیں رہتا تو انسان جہاں مرتا ہے وہیں پر ہو جاتا، مطلب کوئی پھر اس کے درجات کی بلندی نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ پروردگار نے دن بھی رکھے، مہینے بھی رکھے، ایام بھی رکھے، وقت بھی رکھا کہ ایسے وقت پہ اگر تم
اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرو گے۔ 1000 واقعات ہے۔ تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پانچویں امام کے زمانے کا ایک راوی کہتا ہے کہ میں سیریا سے واپس آ رہا تھا، سیریا سے واپس ہم مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے۔ واپس آ رہے تھے تو راستہ قافلے میں تھا، اور قافلے جو اس وقت اس زمانے میں چلتے تھے تو دن بھر وہ لوگ ٹریول کرتے تھے اور رات میں کوئی ایک سٹی میں کوئی ایک قریے میں ٹھہر جاتے، ریسٹ لیتے، اور پھر صبح میں نماز کے بعد قافلے چلتے۔ تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا قافلے میں، اور بالکل جہاں رکنا تھا اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یا کچھ فرسخ کے فاصلے کے اوپر ایک مسلمانوں کا، شیعوں کا قبرستان تھا، مولا کے چاہنے والے۔ تو میں نے کہا کہ آج شب جمعہ بھی ہے، جمعرات بھی ہے، چلو بہتر ہے کہ میں جا کے قافلے والوں کے ساتھ ٹھہروں، چلو میں قبرستان میں ٹھہر کے کچھ عبادت کر لوں گا۔ تو شب جمعہ کی اس نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، اس لیے کہ شب جمعہ ایک رات، وہ رات اللہ نے ایسی رکھی ہے، صرف مرحومین کے لیے رات رکھی ہے، مغرب سے لے کے فجر تک جو بھی آپ کام کریں گے، جو بھی شب جمعہ، اس لیے کہ آپ دیکھو شب جمعہ کے 1000 اعمال ہیں۔ شب جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ روحوں کو اجازت دیتا، روحوں کو پرمیشن دیتا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس، جاؤ اپنی اولاد کے پاس، جاؤ اپنے بھائی بہنوں کے پاس، جاؤ اپنے بچوں کے پاس اور جا کے کچھ مانگ کے لا لو۔ 1000 واقعات ہے اللہ کے رسول کے زمانے کا، وہ مشہور واقعہ کہ جمعے کی صبح تھی، لوگ جو ہے مسجد آئے، محراب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے، زار و خطار رو رہے، تو لوگ گھبرا گئے اس زمانے کے، اور گھبرا کے اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ، رات میں تو آپ بالکل اچھے تھے، پرانا زمانہ، عشاء کے بعد سب لوگ سو جاتے تھے اور نہ اس وقت نیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ، رات میں ایسی کون سی نیوز آ گئی کہ آپ اتنا تڑپ کے رو رہے؟ تو اللہ کے رسول کا عجیب تاریخی جملہ، اور یہ واقعہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے مرحومین نے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ تو مسلمان گھبرا گیا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رلایا؟ تو کہا اب یہ آپ مفہوم رسول کا ہے، میں اپنی زبان میں بول رہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تم تو اپنے بستر پہ آرام سے سو رہے تھے شب جمعہ میں، شب جمعہ کی بات کر رہا، تھرسڈے نائٹ سو امپورٹنٹ، میں بار بار بول رہا ہوں، میں نے بہت بولا اس کے اوپر کہ تھرسڈے نائٹ ذرا کوشش کرو کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا۔ تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی صرف اس لیے کہ تم اپنے مرحومین کو کوئی تحفہ بھیجو، جتنا تم تحفہ بھیجو گے اتنا تمہارے مرحوم کو فائدہ ہوگا۔ کچھ نہیں کر سکتے، صرف صلوات پڑھ لو، صرف صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، میرے بھائی بہنوں کو پہنچے، میرے سارے مرحومین۔ صلوات تو کوئی پڑھ سکتا نا، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو سمپل چیز بتا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ صلوات پڑھے، بچوں سے پڑھو کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو دے دو، تو اتنا ثواب ملتا۔ دیکھیے آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج میرے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، آج میں بڑا ریلیکس ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہاتھوں پیر میں طاقت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ لیکن کب پتہ چلے گا؟ جب تم نیچے جاؤ گے، نیچے وہاں کوئی نہیں مدد کرنے والا، یو ول بی آل alone۔ میں ہوں، میرے اعمال نامہ ہے۔ ایون مولا علی کا وہ جملہ گلے میں تعویذ بنا لو، مولا علی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، امام میرا مولا بولتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، تم کو لحد میں لٹائے گا، گریو میں لٹائے گا اور کروٹ دے گا، کروٹ دے کے خود پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا، پلٹ کے واپس آ جائے گا، تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، او میرے بیٹے مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جا، لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آئے گی۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ، اور ایگزیکٹلی یہی ہوتا، باڈی کو لٹاتے نیچے اور پلٹ کے آ جاتے واپس۔ اس وقت بیٹے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں اپنی ماں کو کہاں لٹا کے آ رہا، میں اپنے باپ کو کہاں لٹا کے آ رہا۔ بڑے آرام کے ساتھ ہم باہر آ جاتے، گریو کو بند کرتے، گھر آتے، کھاتے کچھ لقمے، سو جاتے اپنے بستر۔ اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے ماں کو کہاں لٹایا، وہ اکیلی ہے وہاں پہ، کل تک میرے ساتھ تھی، میرے بستر پہ تھی، اتنے بڑے گھر میں تھی، اتنا بڑا بیڈ روم تھا، اتنے بڑے بیڈ روم میں آرام سے تھی، لیکن آج اس اندھیرے میں، آپ صرف تصور کرو اندھیرے کا، تو انسان کو رات کی نیند نہ آئے۔ مولا یہی تو بول رہے کہ تم لوگ کس غفلت میں ہو، کس اگنورنس میں ہو۔ دیکھو کہ لیٹنا کہاں ہے جا کے، بامبے میں ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، بامبے میں ہمارے اون فلیٹس ہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ فلیٹس مت بناؤ، لیکن کبھی سوچ رہے کہ یہ جو فلیٹ بنایا، یہ جو گھر بنایا میرا، یہ میرا پرماننٹ گھر ہے۔ ہم سمجھ رہے یہ پرماننٹ ہے، ہم سمجھ رہے یہ میرا ذاتی گھر ہے، ہم سمجھ رہے آئی اون دس ہاؤس، لیکن میرا اون نہیں ہے۔ اس لیے اون نہیں ہے کہ اگر اون ہوتا
تو مجھے گھر سے نکالا نہیں جاتا. مرنے کے بعد عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی گھر میں نہیں رہتا, اس کو لے کے چلے جاتے. آپ اون گھر ہے, اس نے پیسے دیے, اس نے بنایا. ڈریم ہاؤس ہے, ڈریم ہاؤس. تو تمہارا ڈریم ہاؤس وہ نیچے. اگر ڈریم ہاؤس بنانا ہے نا تو وہاں بناؤ, اس سیمیٹری میں بناؤ, اس گریو یارڈ میں بناؤ, اس قبرستان میں بناؤ, وہاں کے لیے کچھ کام کرو. اور ماہ رمضان یہ بہترین محنت ہے رحمت کے لیے, یہ بہترین محنت اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, یہ بہترین محنت ہے اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور یہ جو عشرہ چل رہا لاسٹ 10 days آف رمضان, یہ آخرت کے لیے. لاسٹ 10 days آف رمضان, فرسٹ 10 days آف رمضان رحمت کے تھے, سیکنڈ 10 days آف رمضان مغفرت کے تھے, اور تھرڈ عشرہ جس سے ہم گزر رہے صرف 1 رات یا 2 رات رہ گئی باقی, یہ جو گزر رہی نا یہ مغفرت کی ہے, آخرت کے لیے, لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے. یہ عشرہ ہے, یہ رکھا ہی اس لیے کہ لائف آفٹر ڈیتھ میں کیا ہونا چاہیے کہ اس کی تیاری کرو. تو یہ رمضان میں چاہو, اب دیکھیے 1 رات یا 2 رات ہے, چاہو تو اپنے مرحومین کو آل علین میں پہنچا سکتے, جوار معصومین میں پہنچا سکتے. ڈو سم تھنگ فار دیم. صرف یہ سوچو کہ یہ سال رمضان میں تم ہو, پتہ نہیں آئندہ سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے, اللہ ہماری مغفرت کرے. تو اب جو مر گئے ان کے لیے کام کرو. شب جمعہ, تھرسڈے نائٹ, اب پورا سال کی تھرسڈے نائٹ, یہ تھرسڈے تو گزر گیا, رمضان کی آخری تھرسڈے گزر گئی جو رحمتوں کی تھی. اب آخری اب ہر تھرسڈے جب بھی آئے مرحوم کے رشتہ داروں سے, ان کی اولاد سے بول رہا ہوں کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے گھر کے اندر ہے, اینڈ دے آر ویٹنگ فار یو. آپ امیجن کرو کہ تمہاری ماں تمہارے سامنے لا کے ایسا ہاتھ رکھے, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می. اگر تمہاری ماں بولتی ہے کہ بیٹا مجھے ایک روٹی دے, تو بیٹے کا کیا حل ہو جائے گا, بیٹی کا کیا حل ہو جائے گا؟ ارے میری ماں مجھ سے ایک روٹی مانگ رہی, مجھ سے میری ماں ایک روٹی بھی نہیں, پیس آف بریڈ, روٹی کا ٹکڑا. مرحوم بولتے کہ اے مرنے والے بولتے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, ایک روٹی کا ٹکڑا, پیس آف بریڈ کسی جانور کے سامنے ڈال دے, اللہ اس کا بھی اجر دے گا. یہ ہے تھرسڈے نائٹ. ڈونٹ مس تھرسڈے نائٹ کو, انتظار کرنا, ویٹ کرنا, ٹو گیو سم تھنگ ٹو یور مرحومین. اس کے اعمال ہیں. ہر تھرسڈے صدقہ دو, ہر تھرسڈے کسی نہ کسی کو کچھ مدد کر دو, اور یہ بولو کہ اللہ شب جمعہ اس کا ثواب میرے ماں باپ بھائی بہن سارے مرحومین کو پہنچے. اور یہ سب سے بڑا اجر ہے, اس سے بہتر کوئی اجر ہی نہیں. اور اب ان کے واجبات کو ادا کرانا, مرنے والے کی جو سب سے پہلی چیز ہے جو ادا کرانا ہے وہ واجبات ہے, نمازیں. ہر انسان کی نمازیں قضا ہوتی, جوانی میں, ٹریولنگ میں, 1000 چیزیں, 5 سال 10 سال کی نمازوں کو ادا کرو, روزوں کو ادا کرو, کسی سے پیسے لیے تو ادا کرو. اس کے بعد یہ سب چیزیں ہونے کے بعد اب چیک کرو کہ ان کے لیے میں ایصال ثواب کیا کروں. صدقہ دو, صدقہ ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ کھانے کو کسی غریب کو دینا. اور انڈیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں, بامبے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں. آپ ایک طے کر لو کہ یہ تھرسڈے میں یہ فیملی کو دے گی, یہ تھرسڈے میں یہ فیملی کو دے گی. جتنا دو گے اتنا تمہارے مرحومین کو فائدہ ہو. بہترین صدقہ میں کھانا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, اس سے بہتر کوئی ثواب نہیں. اگر تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا, اور بھوکوں میں بھی یتیم ڈھونڈو, تلاش کرو کہ محلے میں, بستی میں, ایریے میں یتیم کا. اسلام نے سب سے زیادہ اجر یتیموں کے لیے رکھا کہ یتیم کا خیال رکھو, بیوہ کا, ویڈو کا خیال رکھو, غریب کا خیال رکھو. جتنا تم رکھو. فطرہ رکھا اس لیے, فطرہ کیوں رکھا؟ صرف عید دونوں پر سب کی برابر ہو. ایک پیسے والا بھی عید کرے, سیلیبریٹ کرے, ویسے غریب بھی سیلیبریٹ کرے. آپ دیکھو اسلام کتنا ڈسپلن میسیج دے رہا. اسلام یہ نہیں بولا کہ عید جو ہے صرف پیسے والے ایک سیلیبریٹ کرے. اسلام یہ بولا کہ غریب بھی سیلیبریٹ, ایک روڈ چلنے والا فقیر وہ بھی سیلیبریٹ کرے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا سارے بندے برابر عید کر. تو اسی لیے کہا کہ جتنا ہو سکے یتیموں کو دو. اور ہم کو افسوس سے ہونا, ویری سیڈ ٹو سیڈ, بڑے ریلیکس ہیں ہمارے دسترخوان پہ, ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ ہزاروں نعمتیں, لیکن کبھی آپ سوچ رہے کہ آپ کتنے ایسے یتیم ہوں گے بامبے میں کہ جو ایک روٹی کھا رہے تو دوسری روٹی نہیں ہے ان کے پاس. صبح میں چولہا سلگ رہا تو شام میں چولہا سلگنے کے لیے کوئی چیز نہیں. یہ نہیں ہے. 1000 لوگ ہیں,
تو ان کے لیے خیال رکھو، وہ تمہارے مرحومین کو فائدہ پہنچے گا۔ بہترین اعمال ایصال ثواب، اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں کہ جتنا ہو سکے غریب کو۔ اور یہ بھی نہیں بول رہا اسلام کے 1 لاکھ روپے دو گے تو میں ثواب دوں گا، نہیں، 1 روپیہ، 1 روٹی، 1 گلاس آف واٹر، اس کے میں کچھ پیسے جاتے ہیں؟ کیا جا رہا ہے یار؟ ہمیشہ جب تم کسی فقیر کو کچھ دو، راستے میں کوئی مانگ رہا تم سے، if you are giving something to him, just do the نیت in your heart, just do the نیت کیا کرو کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، اس کا ثواب میرے بابا کو دے دے، بس کافی ہے۔ تم کو اندازہ نہیں جب انسان یہ بھیجتا ہے کہ مثال کے طور پہ مثال دے رہا، اگر کوئی نیچے پریشان ہے، ہم کو نہیں معلوم کون کیا ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ایک دفعہ روح نکلی پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا، بیچ میں پردہ آ گیا، برزخ کا پردہ آتا۔ برزخ اس کٹن کو بولتے جو اس دنیا سے اس دنیا کو ڈیوائیڈ کرتا، برزخ اس کٹن کو بولتے جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائیڈ کرتا، بیچ میں پردہ ہے۔ وہ لوگ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کب دیکھ سکتے وہ لوگ؟ جب ان کو حکم ہوتا، اجازت ملتی، پرمیشن ملتا۔ تو ماں بیٹے کے خواب میں آتی، بیٹی کے خواب میں آتی، باپ بیٹے کے خواب میں آتا، بیٹی کے خواب میں، ورنہ نہیں آتے۔ They don't come, they cannot come۔ اس لیے نہیں کہ وہ برزخ میں آ گئے، اور برزخ ایک ہیوج پلیس ہے، ساری روحیں وہیں رہتی ہیں، ساری مرنے والے۔ اب بامبے میں دفن کیا، 2 ڈیسٹینیشنز ہیں، ایک وادی السلام ہے، جو نجف اشرف کے پاس ہے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ زیارتوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور وادی بروج جو ہے وہ یمن پہ، یمن میں ایک ڈیزرٹ ہے، ایک صحرا، جہاں ساری بدروئیں رہتی، سارے گناہ گار لوگ رہتے، کافر مشرکین رہتے، اور وادی السلام میں ساری نیک روحیں رہتی۔ تو وادی السلام میں ہماری مرحوم کی روح پہنچنا، یہ دعا کرتے رہو، پہنچنے کا۔ تو اس کے لیے برزخ کے لیے مولا علی سے پوچھا گیا، امام علی سے پوچھا گیا، راوی نے پوچھا کہ مولا برزخ ہے کیا؟ مولا نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری روحیں ایک جگہ رہتی۔ تو راوی نے پوچھا مولا کہاں رہتے وہ لوگ، کہاں ہے یہ برزخ؟ تو کہا اسی دنیا میں۔ راوی نے کہا مولا اس دنیا میں اگر بلینز ٹریلینز لوگ اور آ جائیں تو ایک دوسرے سے لوگ ٹکرائیں گے؟ انہیں نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک ساری روحیں کہاں ہیں؟ تو کہا برزخ ہے۔ کہا برزخ ہے کہاں؟ کہا اسی دنیا میں۔ راوی کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا مولا کیسے پاسبل ہے؟ امام نے مثال سے سمجھایا، غور سے سننا۔ مولا نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہے، یہی دنیا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے کہ یہی پوری دنیا جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے۔ دنیا اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے، بہت بڑی بنائی ہے۔ ساری روحیں اسی دنیا میں برزخ میں رہتی۔ برزخ کسی اور پلانٹ پہ نہیں، پلیز غور سے سنو، برزخ کسی اور پلانٹ میں نہیں، برزخ اسی پلانٹ میں، اسی دنیا میں۔ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا پھر آپ تھوڑا سمجھاؤ کہ ہے کیسی برزخ؟ تو امام علی نے بہت خوبصورت انداز سے سمجھا۔ مولا کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے کہ دنیا یہی ہے، یہی دنیا جس میں تم رہتے ہو۔ راوی نے کہا مولا یہی اور کیا؟ مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ مثال دی، ایگزامپل دیا کہ جب عورت کی 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی، 9 منتھس کی جب عورت کی پریگننسی ہوتی، ڈیلیوری سے پہلے، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں وہ گھومتا ہے، سائنس بھی بولتی، وہ موو ہوتا ہے، ادھر سے ادھر موو ہوتا ہے ماں کے پیٹ۔ اگر مولا کہتے ہیں اگر اس بچے سے کوئی پوچھے اس وقت کہ تیری پوری دنیا کہاں ہے، پوری دنیا کون سی ہے، تو وہ بولے گا ماں کا پیٹ جو ہے میری پوری دنیا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ماں کا پیٹ کتنا، اتنا سا ہے۔ بچہ کیا سمجھ رہا؟ میری پوری کائنات، میری پوری دنیا یہ ماں کا پیٹ ہے۔ امام علی کہتے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی کمپیریزن ہے ماں کے پیٹ سے یہ دنیا کو، اب ہم جس میں رہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ مولا نے کہا تم کو یہ نہیں معلوم، تم یہ سمجھ رہے کہ تمہاری پوری دنیا یہی۔ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی، جب تمہاری روح نکلے گی تو تم کو اس وقت احساس ہوگا، اس وقت یہ تم فیل کرو گے کہ اللہ نے کتنی بڑی یہ دنیا بنائی ہے۔ تو سارے لوگ جا کے برزخ میں بیٹھ جاتے۔ قبرستان میں تو روح رہتی نہیں، روح تو وہاں رہتی ہے وادی السلام میں، لیکن جب تم جاتے ہو فاتحہ پڑھنے کے لیے تو روح کو بتایا جاتا کہ روح کو اطلاع ہوتی، روح دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ بچے جائیں ماں کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ جا کے سلام کرے
اور ماں کی لحد پہ جا کے فاتحہ پڑھے تو ساری ماں کو ساری چیزیں انفارمیشن ہوتی. ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ میرا بیٹا آیا, میری بیٹی آئی اور میرے لیے فاتحہ پڑھ رہی, میرے لیے صدقہ دے رہی, میرے لیے خیرات کر رہی, میرے لیے دعا پڑھ رہی. تو ماں دیکھتی ہے اور دیکھ کے دعا کرتی ہے وہاں سے کہ پروردگار مرنے کے بعد بھی میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے, میرے شوہر نے, میرے رشتہ داروں نے نہیں بھولا, تو اب تو بھی اس کو مت بھول. وہ ماں کی دعا جیسا زندگی میں لگتی ہے نا, ویسے ہی ماں کی دعا مرنے کے بعد لگتی ہے. اسی لیے ہمارے پاس ٹرسٹ ہے, اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ہمیشہ تھرسڈے نائٹ, میں یہی بولتا ہوں, میں بامبے میں بہت بولا ہوں, پوری دنیا میں بولا ہوں یہ بات کہ کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ ٹو گو ٹو سیمیٹری. کوشش کرو کہ سیمیٹری جانا اور جا کر وہاں بیٹھنا, 5 منٹ بیٹھو, 10 منٹ بیٹھو, 15 منٹ بیٹھو, اور جا کے کرنا کیا, وہ سلام ضرور پڑھنا جو آپ کو ہر قبرستان میں ملے گا. زینبیہ میں بھی ہے, محفل مصطفیٰ میں بھی ہے, آرام باغ, رحمت آباد, سب جگہ وہ سلام ہے. وہ سلام ضرور پڑھو. میں نے بہت بولا ہے سلام کے اوپر, ڈیٹیل میں نہیں بول رہا. کون سا سلام؟ امیر المومنین علیہ السلام کا سلام, کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ میرا مولا بول رہا, عابد بلرامی نہیں بول رہا. میرا مولا بولتا کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا اس کا ثواب دیکھ لو. خالی ثواب وہاں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن دوسری کتابوں میں ثواب ہے, لیکن قبرستان میں یہ ثواب نہیں لکھتے. محفل مصطفیٰ میں بھی دیکھا میں نے, ثواب لکھا ہوا نہیں ہے. مولا مشکل کشا کیا کہہ رہے کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا اللہ اس کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا, اور اس کے ماں باپ کے 25 ایئرس کے گناہ معاف کر دے گا. آپ سوچو تمہارا ایک سلام تمہاری ماں کو کتنا ثواب پہنچے گا, تمہارے باپ کو کتنا ایصال ثواب ہوگا. کہ ایک سلام, کون سا سلام ہے؟ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ, بحق لا الہ الا اللہ, وہ والا سلام وہاں ہر قبرستان میں آپ کو ملے گا. یہ سلام ضرور پڑھو. اس کے بعد جا کے کرنا کیا, ماں کی لحد پہ جاؤ یا باپ کی لحد پہ جاؤ یا کسی قبرستان میں جاؤ, اپنے رشتہ داروں کی گریو پہ جاؤ, تو کرو کیا, جا کے وہاں پہ گوسپ کرو, وہاں جا کے بزنس کی ڈیل کرو, یا وہاں جا کے لوگوں سے بات کرو. نو, سب سے پہلے اپنے ٹیلی فون کو پٹ آف کرو. وہاں 10 منٹ کے لیے اگر تم جا رہے, اس لیے کہ جیسی تم انٹر ہوتے تم بولتے سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا اہل القبور, تو جتنے مردے ہیں, جتنے مرحومین ہیں, جتنی لوگوں کی گریوز ہیں, وہ سارے تم کو جواب دیتے. یاد رکھو سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. جب تم جا کے بولتے سلام علیکم یا اہل القبور, یا یہ سلام پڑھتے تم سلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ, مردہ تم کو دیکھتا, مرنے والا تم کو دیکھتا کہ دیکھو کون آیا ہے. ماں دیکھ رہی, دیکھ کے بول رہی دیکھو میرا بیٹا آ گیا, میری بیٹی آ گئی. وہ تم کو ایسا دیکھتی ہے, مسکراتی ہے کہ او مائی سن یو آر ہیئر, او مائی سن یو کیم فار می, میرے بیٹے میرے پاس آ جا. تم سیدھا اس کی لحد پہ گئے. ماں کی لحد پہ جب بھی جانا ان کی پیروں کے سائڈ پہ بیٹھ, پینتھی. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھ, سر کی سائڈ, ماں کے پیروں کے پاس بیٹھو. تمہاری جنت وہی, پیروں کے پاس بیٹھو. بیٹھ کر اب کئی اعمال ہیں, میں پورے اعمال میں نہیں دے رہا, ایک یا 2 چیزیں بتا دوں. فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, سورہ یاسین بھی ضرور پڑھو, سورہ ملک ضرور پڑھو. سورہ ملک یہ وہ سورہ قرآن کا, اور زیادہ بڑا نہیں. اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور ماں کی لہر پہ رکھ دو اور سورہ چلتا رہے. جتنی دیر, میرے جملے کے غور سے سننا, جتنی دیر سورہ ملک چلے گا کسی قبرستان میں تو اللہ کی رحمت ایسا برستے رہتی ہے. یہ اسپرے کا کام کرتا ہے, اسپرے کا کام, جیسا آپ اسپرے مارتے کیسا پھیلتا, وہی کام کرتا ہے سورہ ملک. اتنا ثواب. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص آیا, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا, وہ سفر پہ گیا ہوا. پرانے زمانے میں جب لوگ ٹریول کرتے تھے, ٹریول کر کے سیدھا گھر چلے آتے, جب گھر آتے شہر میں سٹی میں آتے سیدھا اپنے گھر چلے آتے, اس لیے کہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے. اونٹ پہ ٹریولنگ کرتے تھے, کیمل یا ہارس پہ, تو اتنا تھک جاتا تھا انسان, اور پورے کپڑے پہ گرد رہتی تھی, ڈسٹ رہتی تھی, اس لیے کہ کوئی کار نہیں تھی, نہ ایئر کنڈیشن تھا, نہ روڈس تھی, ریگستان ڈیزرٹس میں سے جانا پڑتا تھا. تو بندہ اتنا تھک جاتا تھا کہ 2 دن تک تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا, اور اس کے جسم پہ پورے کپڑے گرد ہوتی تھی. لیکن یہ شخص ہے مدینے کا رہنے والا ہے,
مدینے میں انٹر ہوا، گھر پہ اپنا اونٹ روکنے سے پہلے آ کے اس نے مسجد کے پاس اونٹ کو روکا. لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے کہا سفر پہ گیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں سفر پہ. تو کہا گھر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا، میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا، اللہ کے رسول کا اندر ہے مسجد میں، تو کہ میں جا کے ان سے پوچھوں گا میرے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا یہ کیا ہے. جب یہ واقعہ کہا تو سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، جو باہر جا رہے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے. پورا مجمع مسجد کے اندر داخل ہو گیا. سرکار بیٹھے ہوئے، سرکار کو جا کے اس نے سلام کیا اور سرکار نے کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا ہاں خیر. کہا سفر سے آ رہا؟ تو کہا ہاں. تو کہا آرام کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں میں آرام تو کرنے جا رہا، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا. غور سے سنو، ایک عجیب واقعہ ہو گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھوں یہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا جب میں آ رہا تھا بالکل مدینہ منورہ کے جو حدود ہیں، جو باؤنڈریز تھی شہر کے، سٹی کے، اس سے پہلے ہمارا پورا قافلہ، پورا کاروان، اکیلے تو کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا اس زمانے میں، کاروان تھا. کاروان والے دور بیٹھے ہوئے تھے، میں الگ بیٹھا ہوا تھا. راستے میں کھجور کے درخت ہیں، ٹریز ہیں. میں نے اپنے اونٹ کو ایک جھاڑ کے پاس باندھا، ٹائٹ کیا. قافلے والے دور بیٹھ گئے، میں اونٹ کے پاس اکیلے بیٹھ گیا، بالکل اکیلے. وہ لے لو، کوئی نہیں، ریسٹ لے رہے تھے. اتنے میں، غور سے سنو، اتنے میں میرے کان میں کئی ہزار لوگ جیسا ایک ساتھ کوئی بولے، کئی سو لوگ. کیا کہا کہ بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. انگلش میں نہیں بولا وہ تو میں بول رہا. کہا کہ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا. پھر کہتا ہے تھوڑی دیر گزری، پھر میرے دوسرے کان میں آواز ہے کہ بھائی وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو، او مائی بردر تھینک یو ویری مچ. اب یہ گھبرا گیا، یہ سمجھا کوئی جن من ہے یہاں. اس نے فوراً اونٹ کو لیا اور کہتا ہے کہ سیدھا میں آپ کے پاس آیا کہ ماجرا کیا تھا، کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا. بیٹا آپ کو کیسے معلوم ہے سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ کہا اب سنو، کہا کہ جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھیں پرانے زمانے کی، ان پر عذاب ہو رہا تھا. تو نے جیسے ہی سورہ ملک شروع کیا ان کا عذاب رکا اور ان پہ رحمت آئی. تو وہ لوگ تھے، صاحب لہد تھے، وہ صاحب خبر تھے کہ جو تجھے آ کے تیرا شکریہ ادا کرے. اس کے بعد سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو سورہ ملک پڑھے گا کسی قبرستان میں وہ سارے قبرستان کا عذاب اٹھ جائے گا. تو آپ دیکھو کہ آپ کی طرف سے اگر پورے گریو یارڈ کا عذاب اٹھ گیا تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو، میں اولاد کو بولوں، سب کو بولوں کہ جب جاؤ ماں کی لہد پہ، باپ کی لہد پہ، سورہ ملک 10 منٹ کا ہے، بیٹھ جاؤ، ٹیلی فون رکھو اور بیٹھ جاؤ اور سنتے رہو. خود پڑھے تو بہت اچھا، نہیں پڑھنا آتا ٹیلی فون سے سنا، کوئی ایکسکیوز نہیں. خود پڑھو بہت اچھا، نہیں پڑھے تو ایسا کرو گھر میں بھی روز سورہ ملک سنو. میں اولاد کو بول رہا ہوں ایوری ڈے 10 منٹ، لیکن پراپر بیٹھ کے سن. پراپر یہ نہیں کہ آپ سورہ ملک لگا دیا آپ ٹیلی فون پہ دوسروں سے بات کریں، یہ نہیں کرنا. آپ کیا کرنا، سورہ ملک لگایا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے جو ہے سنتے رہو. 10 منٹ نکالو. 10 منٹس میں تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ 10 منٹ سورہ ملک کا تمہارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار پوری دنیا میں جتنے قبرستان میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے ان سب کو اس کا ثواب پہنچے گا. اور ایسا ثواب پہنچے گا کہ ہو سکتا ملک پڑھنے کے بعد تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے خواب میں آ جائے بولنے کے لیے کہ بیٹا تھینک یو ویری مچ، اللہ نے ہم کو بہت اس کا ثواب دیا. دیکھیے مرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکی کا اجر بہت ملتا ہے. چھوٹا سا بھی اگر تم نے کام کیا، تم مثال کے طور پہ تم نے اپنے بھائی کو پانی دیا، مجلس میں کھانا بانٹا، مجلس میں کھڑے رہ کے تم نے مثال کے طور پہ کسی مومن کی چپل کو، شوز کو بازو رکھا، جو اجر مل رہا تم کو، جو ثواب مل رہا، جو ریوارڈ مل رہا، تم یہ بولے یہ ریوارڈ میری ماں کو دے، یہ ریوارڈ میرے باپ کو دے. جب مجلس میں جاؤ فرش اعضاء پہ بیٹھو تو بیٹھ کر یہ بولو کہ جو آج میں نے مجلس میں گیا جو مجھے ثواب ہے یہ میرے ماں باپ کو دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ثواب پورا دے دیتا تم کو کچھ نہیں دے گا، نہیں. تم نے ماں باپ کا خیال رکھا اس لیے کہ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کا جیسے بچپنے میں انہوں نے ہم پہ کیا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا ثواب پورا چلے گا، نہیں.
تمہارا ثواب تو 100% ڈبل ملے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے ثواب میں سے ماں باپ کو دیا. جب تم اپنے پاس سے کسی اور کو کوئی چیز دینے کی دعا کرتے، اللہ تم کو اجر زیادہ دیتا کہ تم نے دوسرے مومن کا خیال رکھا، اور مومن میں بھی والدین. تو جب مجلس میں جاؤ بامبے میں کہیں بھی آپ جاؤ، جو سن رہا پوری دنیا میں اس وقت، مجھے اس مرحومہ کی مجلس کو اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. جب آپ مجلس میں جاؤ آج کے بعد سے پوری زندگی تم مجلس حسین کرتے رہو. اللہ ہماری خدمت میں پوری زندگی مجلس حسین دے، اور ذکر حسین کی اللہ تو حفاظت کر، اور ہم ذکر حسین ہی میں رہ کر ہم دنیا سے جائیں. تو جب آپ مجلس میں جاؤ تو ہمیشہ یہ بولو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دو. آپ دیکھو کتنا ثواب، اس لیے کہ آج جو تم مجلس میں آئے ہو، جو تم ذکر حسین کر رہے، جو تم پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو، جو تم فرش عزا پہ بیٹھ رہے، جو تم فرش عزا بچھا رہے، جو تم اپنے گھر میں مجلس کر رہے، یا تم کسی کی مجلس میں جا رہے، تو یہ کس کی وجہ سے جا رہے؟ ماں کی وجہ سے. میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا. میرے چھٹے امام کیا بولتے کہ جب بھی کسی کے دل میں ہماری محبت دیکھو، جب بھی لو آف اہل البیت دیکھو، لو آف امام علی دیکھو، ولایت علی کو دیکھو، تو کیا کرو؟ اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس لیے کہ اس کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے ہماری محبت اس کے دل میں آئی. تو اتنا ثواب ماں باپ کے لیے رکھا. باپ کو دو اس لیے کہ باپ نے تم کو پاک اور پاکیزہ رزق دیا جس کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت علی ہے. ورنہ ہم فرش عزا پہ آتے، ورنہ ہم مجلس میں آتے. آج اگر مجلس میں ہم ہیں، ذکر حسین کر رہے، ماتم کر رہے، گریا کر رہے، نوحہ پڑھ رہے، عمرہ کر رہے، حج کر رہے، تو یہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ وہ ماں کی وجہ سے. سب سے بڑی بلیسنگ تھی ماں. ماں کی وجہ سے تم نے یہ، اس لیے کہ ماں وہ ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جب دنیا میں لاتی ہے بچے کو، اس کے بعد سارا اس کا آرام ختم ہو جاتا، وہ اپنی سارے آرام کو چھوڑ کے تمہاری طرف ہو جاتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ کیا. تو کوشش کرو کہ جب بھی اپنی ماں کی لحد پہ جاؤ، پینتھی بیٹھو، سلام کر کے جا رہے، سورہ ملک پڑھو، یاسین پڑھو. اس کے بعد زیارت امام حسین ضرور پڑھو. زیارت امام حسین روز بھی جو آپ گھر میں پڑھ رہے، یہ ماہ رمضان کے آخری ایام جب آپ زیارت مولا حسین پڑھتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی مولا حسین کی زیارت پڑھو تو یہ دعا کرنا کہ اللہ یہ زیارت جیسی آپ نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے، فوراً اس کے بعد بولو میں اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ زیارت پڑھوں، آن بیہاف آف مائی پیرنٹس میں یہ زیارت پڑھوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو زیارت تم پڑھ رہے وہ ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہے، اور زیارت امام حسین کا ثواب ایکسٹراڈنری ثواب. یہ ثواب کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اگر مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو کتنا اجر دیتا، اللہ اس کو کتنا ریوارڈ دیتا. لیکن جب تک ماں باپ زندہ تھے انہوں نے ہم کو زیارت سکھائی، انہوں نے ہم کو زیارت پڑھنا بتایا، انہوں نے خود زیارت پڑھی اور زیارت پڑھ کے ہم کو یہ تحفہ دیا جو ہمارے دل میں آئی، ہمارے بلڈ میں آئی، ہمارے کانشیس میں زیارت امام حسین آ گئی. تو اب آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ جب زیارت امام حسین پڑھے تو ایک جملہ بولو یا جسٹ ون ورڈ کیا کہ اللہ یہ زیارت جو میں مولا حسین کی پڑھ رہا، میں اپنے بیہاف آف مائی مدر پڑھ رہا، بیہاف آف مائی فادر پڑھ رہا. اس کے بعد یہ بولو سارے مرحومین کی طرف سے. ایزی مت لو، یہ مت بولو ثواب پہنچے گا لیکن تم بولو گے تو جلدی پہنچے گا. یہ بولتے ہیں سب کہ میں مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھ. Just say this word. زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں بولو، نیت کرو دل میں. On behalf of my mother, behalf of my father, I'm reciting this زیارت امام حسین. اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. پہلا جملہ تم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تمہاری ماں کی لحد پر رحمت آتی. جب رحمت آتی ہے، مثال کے طور پہ انڈیا میں تو یہ کامن چیز ہے، بامبے میں نہیں، لائٹ کا کرنٹ کا جانا. مثال کے طور پہ تمہیں ڈارک روم میں بیٹھے گئے، ڈارک روم، لائٹ ہی نہیں، کرنٹ ہی نہیں. انسان کتنا وحشت میں رہتا، کتنا فیئر رہتا، خوف رہتا، گرمی. ایک دم اگر لائٹ آ جائے، روشنی آ جائے، ایئر کنڈیشن کھل جائے تو
تو انسان کتنا ریلیکس ہو جاتا، فوراً آنکھوں کو کھولتا، زبان پہ جملہ تھا اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ لائٹ، یہ کرنٹ، یہ ایئر کنڈیشن زیارت امام حسین. تم پڑھو گے تمہاری ماں کی باپ کی لہر پہ ایسے لائٹ آئے گی، وہ فوراً آنکھوں کو کھول کے دیکھتا ہے کتنا موسم اچھا ہو گیا. مثال دے رہا میں ایئر کنڈیشن کا، ٹھنڈی ہو گئی لہر. یہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ فرشتوں کو پوچھتی روح کہ کس نے بھیجا، یہ کیوں ہوا؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرا بیٹا بامبے میں کرلا میں، تیری بیٹی فلاں مومن نے تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھی، اور اس کے بعد اللہ اس پردے کو ہٹا دا. میت روح جہاں پہ بھی، وہاں سے اپنی اولاد جس نے بھی پڑھی، مثال کے طور پہ بامبے میں مرحومہ کی لہر، کوئی لندن میں کسی نے پڑھی اس مرحوم کی مرحومہ کی طرف سے، تو ڈسٹینس کو ہٹا کے وہ شخص کو بتاتا کہ دیکھ یہ آدمی تھا، یہ آدمی تھا جس کی وجہ سے تیرے پاس یہ نور آیا. تو وہ ہاتھوں اٹھا کے دعا کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت تیری میرے پاس ہے، اب اس کے پاس رحمت کر. ماں باپ کی دعا مننے کے بعد 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ساتھ، 24 آورس ساتھ ساتھ. اس کے بعد یہ جو مومنہ ہے یہ روز زیارت عاشورہ 3 مرتبہ پڑھتی تھی، 3 مرتبہ، مذاق نہیں ہے. آغا بہجت کا واقعہ مشہور ہے. زیارت عاشورہ کا وہ جو سجدے والا جملہ ہے، زیارت عاشورہ از دا موسٹ ریکمنڈیڈ زیارت. یہ ایک ہی زیارت، آج ہی میں کینیڈا کی مجلس میں صبح میں بول رہا تھا یہ بات حیدر ٹی وی کہ ایک زیارت مولا حسین کی ساری زیارتیں مخصوص ہے، امپورٹنٹ ہے. وارثہ ہے، عاشورہ ہے، اربعین، نیم شعبان کی ہے، روز عرفہ کی ہے. لیکن عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو زمانے کے امام نے ریکمینڈ کیا ہے. مولا کی زبان پہ یہ جملہ آیا، عاشورہ عاشورہ عاشورہ. آج مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ پورا بامبے اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیارت عاشورہ ہوتی ہے. میں بچوں سے بول رہا ہوں، تمہاری ماں روز 3 مرتبہ پڑھتی تھی، تم 1 دفعہ پڑھو. تمہاری ماں 3 مرتبہ پڑھتی تھی، تم 1 دفعہ پڑھو. ایٹ لیسٹ. کیوں بول رہا؟ کہ کم از کم اس سنت کو، اس روایت کو باقی رکھو. عاشورہ میں جو جملہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، جو ہم سجدے میں جا کے دعا کرتے، اس کو یاد کر لو. قنوت میں پڑھو، پورا جو قنوت پڑھتے پڑھو، اس کے بعد یہ جملہ بولو، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. چلتے پھرتے، کالج جا رہے، اسکول جا رہے، یہ جملہ بولو. یہ وہ جملہ ہے کہ جو تمہاری ماں کو سب سے زیادہ لحد میں فرسٹ نائٹ کو کام آیا ہوگا. یہ میں نہیں بول رہا، آغا بہجت کے استاد بول رہے. واقعہ مشہور ہے، واقعہ نہیں پڑھا. جب آغا بہجت نے اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کیا چیز نیچے کام آئی، جو سب سے زیادہ تھی، انہوں نے کہا زیارت عاشورہ. پوچھا زیارت عاشورہ، کہا یہ جو جملہ ہے نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ کہ تمہاری شفاعت مولا حسین کی روز عاشورہ، مولا حسین کی شفاعت تم کو پہلی نائٹ میں بھی، اور اگر پہلی رات نکل گئی کسی کی تو سمجھو قیامت تک سکون میں، قیامت تک پھر سکون میں، پورا برسک اس کا آرام سے ہوتا. تو سب سے بڑی چیز اس مومنہ کی یہ تھی کہ عاشورہ روز 3 مرتبہ پڑھتی تھی. آغا بہجت نے یہی کہا کہ ان کے استاد نے کہا کہ آج کاش میں 10 دفعہ پڑھتا، کاش 5 دفعہ پڑھتا، میں 1 دفعہ پڑھ رہا تھا، کاش میں زیادہ پڑھتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے پڑھتا. تو میری آج کی مجلس کا یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا کہ آپ جیسے یہ مومنہ پڑھتی ویسے آپ لوگ بھی کوشش کرو. یہ جملہ بولتے رہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. اس مومنہ کا یہ عجیب ہوتی اور اتنی شی اور سو ہیلپ فل، جیسے مجھے بتایا گیا کہ ہر انسان کی مدد کرتی. اور جو سب سے بڑا اس مومنہ نے کام کیا، کتنی بڑی بات ہے، یہ یوتھ کے لیے میسج ہے. جو مجھے سن رہا تھا، اس مرحومہ کا چہروں کی مجلس، اس فیملی سے بھی میں بڑا قریب ہوں، کئی عرصے سے میری ملاقات ہے.
ہر سال رضوی کالج کے مدرسہ میں یہ لوگ رہتے ہیں محرم. اور محفل مصطفیٰ میں بھی بڑے، میں جہاں پڑھتا ہوں بامبے میں آتے ہیں، اور میرے ساتھ عمرہ اور زیارتیں بھی کی، بچوں نے بھی کی، ان کی وائف نے بھی. سب سے بڑی بات جو بہت امپورٹنٹ اس مومنہ میں جو تھی، اللہ سب کو یہ توفیق دے، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ انہوں نے ابھی ہم لوگ جو زیارات پہ گئے تھے، زیارات پہ جو گئے تھے، یہ اپنی والدین کو لے کر آئی تھی، بزرگ والدین کو، بزرگ والدین اور بزرگ والدین ساتھ لے اپنے پیسوں سے لے کر آئی. ماں باپ کو زیارت کرانا یہ اجر عظیم ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں کہ کون کتنا دے گا. اللہ چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اگر تم حج پہ جاؤ تو میں 70 گنا واپس کروں گا، 70 ٹائمز ایک سال. ماں باپ کے کفیل بن جاؤ گے، ماں باپ کی کفالت لے لو، 70 ٹائمز واپس کرو گا. اور اگر تم میرے جد کے ذکر میں خرچ کرو گے، مجلس میں زیارت، تو غیر حساب عطا کروں گا، 70 گنا نہیں، غیر حساب. تو دوز پیپل آر ریئلی لکی کہ اگر ان کو موقع مل رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرو. تو اس مومنہ کا کمال یہ تھا کہ خود سیو کر کے، شوہر سے نہیں لیا، خود سیو کر کے اپنے بزرگ والدین کو مولا حسین کی زیارت کروائی. دوستوں مذاق نہیں ہے، یہ کتنی بڑی ان کو سعادت ملی مرنے سے پہلے، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، کتنی بڑی ان کو سعادت ملی. اللہ تو جانتا تھا کہ یہ آنے والی ہے میرے پاس، اللہ نے اس کو توفیق دی، اور توفیق دے کے کہا یہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں لکھواتا ہوں کہ تمہارے سارے گناہ صرف اس عمل کی وجہ سے بخش دیے جائیں کہ تو نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، مظلوم امام کی زیارت کرائی، نجف اشرف کی زیارت کرائی، کاظمین اور سامرے کی زیارت کرائی. اس سے بڑی بات کیا ہے یار؟ یہ سعادت اللہ سب کو دے. بڑی نیک خاتون تھی، شب نماز کی پابند تھی، روز رات میں 3 بجے اٹھ کے نماز شب پڑھتی، زیارت پہ بھی تھی تو نماز شب پڑھنے چلی جاتی کہ جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والا. میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں جو بھی میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں، شب نماز کے پابند ہو جاؤ. میں نے بہت بولا نماز شب پہ سے نہیں بول رہا، میں خالی 2 جملے بول رہا ہوں. یہ مومنہ کی جو کوالٹیز تھی وہ بتا رہا ہوں، اسی پہ پوری مجلس ختم کر رہا ہوں. شب نماز 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. میں 10 منٹ مانگ رہا سب سے جو میری مجلس سن رہا ہوں، بعد میں کوئی یوٹیوب پہ سنے، کہ 3 رکعت پڑھو، 10 منٹ نکالو بیفور یو گو ٹو بیڈ. ریسائٹ نماز شب جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ تم کو نیچے کام آنے والی ہے. ایسا کام آنے والی ہے کہ تمہارا اندھیرا دور ہو رہا، روشنی آ رہی. انہیں آپ سوچو، زیارت، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. زیارت عاشورہ اور نماز شب اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. کوئی ماں باپ کا احسان اتار نہیں سکتا، لیکن ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو زیارت کرانا اجر عظیم کتنا ہے دیکھو آپ. تو یہ کہا کہ جب لے کر بیٹا لٹاتا ہے لحد میں، جب تم لحد میں جاؤ گے، گریو میں جاؤ گے، بند ہو جائے گی گریو. ہم کیا سمجھ رہے کہ پورا اندھیرا ہے، ڈارک ہے، پچ ڈارک، گرمی ہوگی. مردہ بھی یہی سمجھتا، اس لیے اس کو رکھ رکھ کے لے کے جاتے کہ عادت ہو جائے. بامبے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی کو نیچے رکھتے پھر اٹھاتے، پھر رکھتے پھر اٹھاتے، اس کے بعد لے کے جاتے ہو. کیوں؟ چھٹے ماں بولتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لے کر جاؤ، اس کو عادت ہو جائے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وال. رکھ رکھ کے لے کے جاؤ، اس لیے رکھ رکھ کے لے کے جاؤ کہ مرنے والے کو عادت ہو جائے، وہ گھبرائے نہیں. تو ہم کیا سمجھے، سب بول رہا گھبرا رہی، نیچے لے جا کے لے جائے، اوپر سے گریف کو بند کیا. سب کے ذہن میں یہ تصور ہے، ایون ڈیڈ باڈی یہ سمجھ رہی کہ اب اندھیرا شروع ہو گیا، لیکن ایک دم روشنی آ جاتی، ایک دم روشنی آتی، رائٹ پہ، لیفٹ پہ، سامنے، آگے، پیچھے. یہ روشنی کس کی ہے؟ یہ برائٹنس، یہ لائٹ کیا ہے؟ یہ جو نماز شب تم نے پڑھی اس کی لائٹ ہے. یہ جو زیارت امام حسین پڑھی ہے اس کی لائٹ ہے. یہ جو راتوں میں اٹھ کے تم نے اللہ کی عبادت کی ہے اس کی لائٹ ہے. یہ جو تم نے اپنے ماں باپ کے لیے خدمت کی ہے،
ماں باپ کے لیے جو تم نے زیارت کرائی، میں نہیں بول رہا چھڑے امام بول رہا، غیر حساب اللہ عطا کرتا، اس کی لائٹ ہے۔ لائٹ میں تو ایگزامپل دے رہا لائٹ کا، روشنی، ٹھنڈک، بیوٹیفل اندر ایٹماسفیئر، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے بنی کہ تم نے یہ عمل کیا ہے دنیا میں۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر اب تک کوئی عاشورہ نہیں پڑھتا تو آج سے عاشورہ شروع کر دیں، اگر نماز شب نہیں پڑھتا تو یہ بہترین موقع ہے۔ 1441 کا رمضان، یہ جو رمضان گزرا، 2020 کا رمضان، یہ اللہ کو ابھی 1 رات 2 رات اور رمضان 2 راتیں باقی ہے، آج کی رات ہو سکتا کل کی رات بھی ہو، یہ تحفہ دو، یہ گفٹ دو، یہ سال اب بیٹھ کے، اب میری مجلس سن رہے فرش اعظم پہ بیٹھ کے اللہ کو گفٹ دو، وعدہ کرو اللہ سے کہ آئندہ رمضان تک میں روز نماز شب پڑھوں گا، یہ سال کا میرا تحفہ ہے تو۔ اس کے بعد دیکھو جب عید کے دن تم ہاتھوں کو اٹھا کے قنوت پڑھو گے تو اللہ نے رحمت کیسے دیتا۔ 1441 ہجرہ 2020 کا رمضان کا تحفہ، گفٹ اپنے پروردگار کو دو کہ پروردگار یہ محمد اور آل محمد کی پسندیدہ نماز، میرے مولا حسین کی موسٹ فیوریٹ نماز، میرے مولا حسین کی وصیت بی بی زینب بی بی ام کلثوم سے کہ یہ نماز میں یاد رکھوں، تو میں 1441 ہجرہ کی میں تجھے یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ کم از کم 1 سال تک، کمنگ رمضان تک میں نماز شب پڑھوں گا، 3 رکعت پڑھوں گا لیکن پڑھوں گا۔ آپ دیکھو کہ اس کے بعد تمہارے گھر کے حالات کیسے بدلتے، تم دیکھو کہ تمہارا بزنس کیسے گرو ہوتا، تم دیکھو کہ تمہارا رزق کیسے کھلتا۔ اللہ وہ ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو گے رزق چھپڑ بھر کے دے دے گا، اتنا ثواب۔ اور سب سے پہلی چیز، تمہاری ماں کو بے انتہا، میں اولاد کو بولا، تمہارے ماں باپ کو بے انتہا ثواب پہنچے گا کہ اگر تمہارا بیٹا اگر نیچے زمین پہ نماز شب پڑھ کے اللہم اغفر کہہ کر اپنے ماں کا نام لے، اللہم اغفر کہہ کے باپ کا نام لے اور مومنین و مومنات کا نام لے، تو یہ اتنا ثواب ماں باپ کو ملتا کہ تم نے ایسی تربیت دی۔ کیوں ملتا؟ تم نے ماں کو، ایسی ماں کو اجر زیادہ ملتا، باپ کو اجر ملتا، کیوں کہ تم نے اتنی اچھی تربیت دی، تم نے اتنا اچھا بچوں کو ریس کیا، تم نے اتنا اچھا بچوں کو پالا کہ تمہارا بچہ شب نماز پڑھ رہا، اور ینگ ایج میں اگر کوئی نماز شب پڑھے، ینگ ایج میں اگر کوئی شب نماز کو اسٹارٹ کر دے تو اس کو اتنا اجر عظیم، اور والدین کو ملتا۔ تم نیچے نماز پڑھو گے، تمہاری ماں کو نیچے ایصال ثواب ہوگا، تمہاری ماں نیچے سے اجر ہاتھ اٹھا کے دعا دے گی کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو نے کتنا اچھا کام کیا، نماز تو پڑھ رہا، اجر مجھے مل رہا۔ تو اب سوچو، ماں باپ کا اگر بہترین، ماں باپ کو ایک ریوارڈ دینے کے لیے، ماں باپ کو بہترین تحفہ دینے کے لیے آپ 10 منٹ نکالو اور نکال کے شب نماز پڑھ کے اپنے مرحوم ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ۔ تمہاری ماں کا، باپ کا نیچے سے وہ اجر، نیچے سے وہ ثواب، نیچے سے وہ دعا کہ تمہاری ساری بلا، مصیبت، تکلیف، پریشانیوں کو دور کرتی۔ اللہ اس کے لیے راستے ایسے کھولتا، اگر رشتہ نہیں ہے تو اس کا رشتہ آ جاتا، ہیپی میرڈ لائف ہو جاتی، رزق کے دروازے کھلتے، اس کے ڈیبٹس ختم ہوتے، اس کو فیئر ختم ہوتا، اس کا خوف ختم ہوتا، اللہ اس کو اتنا سکون عطا کر دیتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ صرف اس کی دعا نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ کی دعا نیچے سے لگ رہی۔ اب مجبور ماں باپ، ایسے ماں باپ بھی نہیں کہ جو دنیا میں زمین کے اوپر ہے، نیچے منو خاک کے نیچے اکیلے ہیں، اس وقت میری ماں بولتی، اس وقت باپ بولتا کہ اللہ یہ میرا بیٹا نے کتنا اچھا کام کیا کہ میری تنہائی کو، میری لونلی نیس کو دور کیا، اس لیے کہ اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بس دوستو 50 منٹ کی مجلس ہوگی، بیک ٹو بیک میری بھی مجلسیں چل رہی، ابھی فوراً مجھے کراچی پڑھنا ہے۔ بس میں ان کی فیملی کو فرام مائی ہارٹ میں ان کو پرسہ دے رہا کہ اللہ اس مرحومہ کے غم میں بچوں کو، ان کے شوہر کو، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور اتنی سافٹ اسپوکن، یہ بھی ایک بڑی کوالٹی تھی، غریب پرور تھی، یہ امام علی کی صفت ہے، معصومین کی صفت۔ مولا کیا کرتے تھے؟ راتوں کے اندھیرے میں، تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر، پیٹھ پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا۔ کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب۔ یہ وہی ختم مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی مدد، اس کی مدد، اس کی مدد، اس کی مدد کر۔
کتنی بڑی بات ہے. یہ صفت اللہ ہم سب میں دے, یہ توفیق ہم سب کو دے. بڑی خوش مزاج فیملی لیڈی تھی. اللہ ان کے بوڑھے ماں باپ کو صبر دے, بوڑھے ماں باپ کو صبر دے, اور ان کے شوہر کو, ان کے بچوں کو. ماں کا غم بہت بڑا غم ہوتا. بس دوستوں میں کیا کروں, میرے بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ کہ شب نماز پڑھنا اور زیارت عاشورہ, جیسے تمہاری ماں زیارت عاشورہ پڑھتی تھی, ایک دفعہ پڑھو دن میں, رات میں, کبھی بھی, اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ اللہ یہ نماز, یہ زیارت میں اپنی ماں کے behalf of my mother, behalf of my father, behalf of all the مرحومینس میں زیارت پڑھوں. just say these words. اور نظر کرو, گفٹ کرو شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, 14 معصومین کو, اینڈ بی بی نرجس خاتون اور امام مدر, اس کو گفٹ کرو. سے لکھ لو جو میں بولا, اس کے بعد نیت کرو اینڈ دین اسٹارٹ. میری ریکویسٹ کہ جو پوری دنیا میں یہ مجلس میری سن رہا, چہلم کی مجلس مرحومہ کی زیارت پڑھو. اس لیے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی جب مجھے بچوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ میری ماں پڑھتی. کس کو بولے یار, قسمت ہے. کھانا بھی, گھر بھی, بچوں کو بھی دیکھنا, شوہر, سب 3 دفعہ زیارت عاشورہ, سب کو توفیق بھی نہیں ملتی. شی واز سو بلیسڈ مولا حسین کی طرف سے. 2-3 دفعہ تو ہم لوگ کے ساتھ زیارتوں پہ تھی, ہر سال جانے تیار ہو جاتا. کتنی بڑی بات ہے. مولا سلامت رکھے, مولا ان کو درجات کو بلند کرے, اور خوش مزاج, خوش مزاج. بچے دیکھیں کتنے اچھے ہیں. بہرحال میں بچوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ڈونٹ مس زیارت عاشورہ اینڈ ڈونٹ مس نماز شب. ہاؤ یور مدر یوزڈ ٹو ریسائٹ. کتنی بھی رات ہو, بیفور یو گو ٹو بیڈ ریسائٹ اینڈ دین سلیپ. 10 منٹ نکال, تم لوگ کی لائف بدل جائے. اس وقت اگر تم اپنے ماں کو, باپ کو بہترین ریگارڈ کرنا چاہتے, if you really want to send some gift to your mom, real gift, کہ جس سے تمہاری ماں خوش ہو رہے, ریسائٹ زیارت عاشورہ اینڈ نماز شب. بس تمہاری لائف بدل جائے گی بامبے. یو ول گرو ان بامبے. بہترین, اف یو ریئلی لو یور مدر, ڈونٹ مس دس. بس ٹائم ہو گیا, 50 منٹ ہو گئے, بھی مسائب باقی. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. آج اس مرحومہ کا چہلم ہے, 40. سارے رشتہ دار, سارے چاہنے والے, دوست احباب, مومنین پوری دنیا میں آج چہلم کی مجلس ان کی سن رہے. چہلم مرنے والے کا بالکل آخری کام ہوتا, لاسٹ. کیوں کہ چہلم کے بعد جب انسان مرتا ہے, تیجے کی مجلس میں لوگ آتے, 10ویں میں آتے, 20ویں میں آتے. چہلم بالکل آخری کام ہے. اب اس کے بعد پھر 3 مہینے کی مجلس ہوگی, 6 ماہی ہوگی, پھر برسی ہوگی. ایک آخری تحفہ دیتے مرنے والے کو. دوستو, ہم جب چہلم اپنے رشتہ داروں کا, اپنی ماں کا, اپنے باپ کا, اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا کرتے, ہم کو ایک چہلم یاد آتا, اس غریب کا چہلم, اس مظلوم کا چہلم, کہ جس کا چہلم کرنے والی بہن موجود تھی, جس کا چہلم کرنے والی بیٹی موجود تھی, جس کا چہلم کرنے والا بیٹا موجود تھا, لیکن پہلا چہلم نہیں کر سکا. جب بابا کا چہلم آیا تو چوتھے امام نے تڑپ کے کہا, بابا آپ کا چہلم آ گیا. زینب نے تڑپ کے کہا, ماں جائے تمہارا چہلم آ گیا, بہن چہلم کیسے کرے, زندان میں تھی. دوستو, آج مولا حسین کی زیارت, 40 کی زیارت سب سے بڑی مقصود. اللہ ہم سب کو کربلا کی 40 کی زیارت نصیب کرے, علامت مومن میں سے. اور آپ جانتے ساری دنیا سے لوگ چہلم کرنے آتے. آج مولا حسین کا روزہ کتنا شاندار, اللہ اس کو آباد رکھے, سلامت رکھے. معصومین کے روزے میں اللہ جنت البقیع کو سایہ کر دے اور روشن کر دے. کربلا مولا ماشاءاللہ ہر سال میں المنتظر ٹورز کے ساتھ جاتا ہوں, لیڈ کرتا ہوں بامبے سے. تو کتنا بڑا شاندار روزہ ہے مولا کا, کتنا شاندار روزہ ہے ماشاءاللہ. بازار ہے, ہوٹلس ہے,
لاکھوں لوگوں کا آنا جانا، روشنی ہے مابین حرمین، نگاہوں میں ہے۔ کیسا مولا حسین کا مولا عباس کا روزہ۔ دوستو آج کربلا کوئی جا کے کوئی سوچ سکتا کہ کربلا شروع سے ایسی تھا؟ نہیں تھا ایسا نہیں تھا۔ جب پہلی مرتبہ بہن چہلم کرنے کے لیے آئی، بھائی کا چہلم کرنے زینب جب کربلا پہنچی، محمل کے پردے کو ہٹایا، کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا۔ دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی، کوئی حسین کی لہر پہ ایک چراغ جلانے والا نہیں تھا، ایک کینڈل روشن کرنے والا نہیں تھا، ایک لائٹ نہیں تھی، کوئی نہیں تھا۔ ریگستان تھا، چند قبور تھے، چند خبریں تھیں، بس۔ بہن کا دل پھٹ گیا۔ چہلم آج میرے بھائی کا چہلم، شہزادی کا دل پھٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے دل نے پکارا کہ ہائے بھیا تمہارا چہلم آ گیا۔ بہن چہلم کو آئی، کوئی اربعین کرنے والا نہیں ہے، کوئی چہلم کرنے والا نہیں ہے۔ بھیا تیری لہر پہ کوئی روشنی نہیں، بھیا تمہاری قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، یہ دن کی دھوپ ہے۔ بہن کا دل پھٹ گیا کہ آج چہلم میں ایک ظاہر نہیں ہے۔ جو دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے جو آواز نکلی، اس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا، جو بی بی زینب کے دل کی آواز تھی کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، ارے بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ یہ زینب کے ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا تھی کہ آج لاکھوں کی تعداد میں مولا حسین کے روزے پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ بی بی زینب کی آواز ہے، جو دل کی آواز تھی، وہ آواز کو آج پورا ہوتا۔ دوستو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم کے لیے کربلا آ رہا تھا، پہلا زائر حسین جابر ابن عبداللہ انصاری، کیا خوش نصیب اللہ کے رسول کا صحابی، مولا کا صحابی، 3 دن سے مولا کی روزے پہ قبر مبارک پہ تھا۔ جابر وہیں لیٹ گئے تو ان کے خواب میں مولا حسین آئے اور آ کے کہا کہ جابر چچا یہاں سے جائیے، میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی۔ جابر کہتا ہے کہ میں کوفے کی طرف چلا، یا اس راستے پہ چلا، تھوڑی دور کے بعد میں نے دیکھا کہ گرد کا غبار اٹھا، گرد ہٹی، آپ تڑپ کے روئیں گے، ہٹی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے عماریاں آ رہی، قافلہ آ رہا، اور اس عماریاں، اس قافلے کے آگے ایک بوڑھا انسان ہے، ایک اولڈ مین ہے جو سر کو جھکا کے چل رہا، جس کے بال سفید ہو گئے، جس کی کمر جھک گئی۔ میں نے پہچانا نہیں، میں چلتے رہا، میں وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ضعیف انسان ہوگا، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا میں تڑپ گیا دیکھ کے۔ جابر کہتے ہیں جو رسول اللہ کا صحابی، جو مولا علی کا صحابی ہے، کہتے ہیں کہ ارے یہ تو میرا چوتھا امام ہے، 24 برس میں بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ آگے بڑھ کے مولا حسین کا پرسہ دیا اور کہا بیٹا سجاد ارے 24 برس میں بوڑھے ہو گئے۔ امام کا جملہ تھا چچا جابر یزید کے دربار میں جا کے آ رہا، پھوپھی ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا، پیٹ پہ تازیانے کھا کے آ رہا۔ بس دوستو یہ قافلہ چل رہا تھا تو جابر نے چوتھے امام سے کہا کہ مولا ابھی آپ کے بابا کی لہر دور ہے، آپ سواری پہ سوار ہو جائے۔ تو میرے چوتھے امام نے کہا چچا جابر جو میں دیکھ رہا وہ آپ نہیں دیکھ رہے، ارے میرے بابا کا چہلم کرنے کے لیے میرے دادا رسول اللہ پیدل چل رہے، میرے دادا علی ہے، میرے چچا حسن ہے، اس کے بعد کہا میری دادی فاطمہ ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہی۔ عزیزو یہ قافلہ آیا، کربلا پہنچا، بی بی زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی، سناٹا تھا، دل پھٹ گیا، تڑپ کے پوچھا بیٹا سجاد بتا میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ جب زینب 11 محرم کو چلی تھی تو ہر طرف لاشیں تھی، آج چند قبریں بنی ہوئی ہے۔ امام نے اشارہ کیا کہ بوبی اماں یہ آپ کے بھائی کی لحد ہے۔ زینب نے اون سے اپنے
زینب کو زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، رخسارے کو حسین کی لحد پہ رکھا، کہا بھیا زینب واپس آ گئی، بھیا سکینہ کو چھوڑ کے آ رہی، بھیا ایک ایک تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی۔ بی بی بس میں نے مجلس ختم کر دی، مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں بی بی پہ جو ظلم ہوا وہ نہیں بیان کیا۔ بی بی کا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ ہوا، بی بی الٹی قبر حسین سے اور کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ عزیزو امام نے مولا عباس کی لحد کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا تصور کرو کہ ساری بیویاں پہلی مرتبہ عباس کی لحد پہ جاری، ماں بہن حرمین آپ کے ذہن میں آ گیا کہ حسین کی قبر سے اٹھ کے جب عباس کی لحد کی طرف چلی، سامنے سامنے زینب ہے، چہرہ سرخ ہے، روئے جاری عباس کی لحد پہ جانے کے لیے۔ جاتے جاتے جب دور سے قبر عباس کو دیکھا تو زینب کا دل پھٹ گیا، زمین پہ بیٹھ گئی اور کہا بیٹا میرا بھائی تو شیر تھا، یہ خبر یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو امام نے کہا بوبی اماں اتنے نیزے مارے گئے، اتنی تلواریں ماری گئی کہ میرا چچا زخموں سے چور ہو گیا۔ زینب چلتے چلتے گری، گھٹنیوں کے بل چلی، قبر عباس پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا عباس اٹھو بھیا، دیکھو بہن چہلم کو آئی ہے۔ عباس اگر تم زندہ ہوتے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی نہیں جاتی، زینب کے سر سے چادر چینی نہیں جاتی۔ عباس میں درباروں میں جا کے آ رہی، عباس میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو زندان میں چھوڑ دی، بچی کو اتنے تماچے مارے گئے کہ سکینہ شام میں شہید ہو گئی۔ لطیف و سیدی پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، مولا عباس کی مصیبتوں کا واسطہ، میری شہزادی زینب کی مصیبتوں کا واسطہ، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جس مرحومہ کا چہلوں میں اللہ اس کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو، اس مومنہ کے والدین کو، بھائی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما، اس مومنہ کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار ان کی اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھ۔ پروردگار دنیا بھر میں جو جو مولا کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا، جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اس مجلس کا ثواب ہم سب کے ماں باپ کو پہنچے انشاءاللہ۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی۔ جو رزق کے پرابلمس ہیں، رزق کے پرابلم سے ان کو سالو کر دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ یہ کرونا وائرس سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو اور دنیا بھر میں سارے انسانوں کی حفاظت فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ اس مومنہ کے لیے پڑھ دیں جس کا آج چہلم تھا۔ بسم اللہ۔